رمضان المبارک بڑی عظمتوں، فضیلتوں، رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوتا ہے۔ اس ماہ نور کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ بڑی فضیلتوں اور عظمتوں والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس مہینے کے لمحات میں اپنے بندوں پر برستی ہیں، اور اس مہینے کا ایک ایک لمحہ امت کے لیے رحمتیں اور برکتیں لے کے آتا ہے۔ لیکن رمضان شریف میں کچھ مخصوص عبادات ہیں۔ ایک تو روٹین میں سارا سال فرض نماز ہے، سارا سال انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہے، لیکن رمضان المبارک میں کچھ خاص عبادات ہیں، جیسا کہ رمضان میں پہلی عبادت، اہم عبادت روزہ رکھنا ہے۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور اس کی ایک غرض و غایت ہے، اس کا ایک مقصد ہے، لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے، عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کے تصور کو پیدا کرنا، توحید باری تعالیٰ کے ذائقے کو اپنے دل میں محسوس کرنا۔ یعنی انسان اکیلا ہے گھر میں، اس کے پاس کھانے پینے کی ساری اشیاء موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ لذت توحید کو چکھتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ اس تصور کو پختہ کرتا ہے کہ میرا رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس خاص ذوق سے وہ گزرتا ہے کہ چاہے کوئی بھی موجود نہیں ہے پر میرا مالک تو موجود ہے نا۔ تو روزہ عقیدے کی وہ پختگی دیتا ہے، ایمان اور یقین کی وہ دولت عطا کرتا ہے کہ انسان اپنے ضمیر میں اور اپنے دل میں اور اپنی روح میں ایک مضبوط مومن کی صورت میں اپنے آپ کو ابھرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے پر روزہ میرے لیے ہے، اور رب فرماتا ہے میں خود ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہو تو وہ بیہودہ گفتگو نہ کرے، فحش گوئی سے اجتناب کرے، اور اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہے یار میں تو روزے میں ہوں، میں تو روزہ دار ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم، یہ ذرا لفظ دیکھیے، کریم فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حضور فرمانے لگے روزہ دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کستوری اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہوگی۔ صرف اس کے منہ کی خوشبو، اتنا رب پیار کرے گا روزہ رکھنے والے سے، اتنی محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ جو سالکین طریقت ہے نا، وہ جو اپنے رب کی یاد میں تڑپتے ہیں، وہ جو روز کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، وہ جو کہتے ہیں لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، وہ جو اس کی دیدار کے مشتاق ہیں، وہ جو اس کی زیارت کے متلاشی ہیں، کیا اس عبادت کا انہیں اجر ملے گا؟ کہ کریم رسول فرماتے ہیں روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوں گی، ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ روزہ افطار کرتے ہیں، اور ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ رب سے ملاقات کریں گے، وہ اپنے رب سے ملیں گے، اللہ کی ان سے ملاقات ہوگی، اس عبادت کا اتنا بڑا اجر نصیب ہوگا۔ تو روزہ دار، روزہ حضور فرماتے ہیں جنت میں ایک دروازہ ہے باب الریان اس کا نام ہے، اس سے صرف روزہ دار گزرے گا۔ رب نے گیٹ ہی علیحدہ بنا دیا، دروازہ ہی الگ سے تیار کرا دیا، دوسرا کوئی گزر ہی نہیں سکتا، بھئی یہاں سے صرف وہ گزرے جو میری رضا کے لیے روزہ رکھتے۔ تو روزہ ایک عبادت رمضان کی۔ دوسری عبادت تراویح۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
اور حضور علیہ السلام فرماتے رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں عرض کریں گے. روزہ عرض کرے گا مالک میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکا رکھا، اور قرآن عرض کرے گا مالک میں نے اسے رات کو نیند سے روکے رکھا. وہ نماز، یہاں تراویح بھی مراد لیا گیا اس حدیث سے، اور تہجد بھی لیا گیا. تو اللہ میری بھی شفاعت قبول فرما تو اللہ تعالیٰ قرآن اور رمضان کی برکت سے بندے کی بخشش فرما دے گا. تو رات کو تھوڑا شوق پیدا کیا جائے، تراویح کا ذوق بنایا جائے، کوشش کی جائے جہاں تراویح شروع کی جائے جس امام کے پیچھے وہیں پورا مہینہ پڑھی جائے، تاکہ پورا قرآن مجید ذوق شوق سے سننے کا موقع ملے. اور اگر نیت کر لی جائے نا تو انشاءاللہ توفیقات بڑی ملتی ہیں، فضل اللہ بڑا فرماتا ہے. تیسری رمضان کی عبادت ہے سحری اور افطاری. اسلامی عبادات کسی مخصوص پوجا پاٹ کا نام نہیں، اسلامی عبادات تو رب کا حکم ماننے کا نام ہے. اہل یہود سحری نہیں کیا کرتے تھے، ان کے ہاں صبح سحری کھانے کا تصور ہی نہیں تھا. لیکن مسلمانوں کے ہاں سحری کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کھانے کا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے. یعنی یہ تم مت سمجھو کہ صبح میں تو چپاتی کھا رہا ہوں، میں تو سالن کھا رہا ہوں، میں تو دہی کھا رہا ہوں. تم یہ صرف کھانا نہیں کھا رہے، تم رب کی عبادت کر رہے ہو. یہ عبادت ہے، یہ خاص خدا کا فضل ہے. صبح اٹھ کر سحری کرنا، افطاری کے وقت کھانا کھانا، یہ عبادت ہے. اور میرا خیال ہے یہ حدیث پاک جو ترغیب و ترہیب میں موجود ہے، اسے جو لوگ سنیں گے نا وہ تو شاید سحری کے لقمے کا روحانی ذائقہ محسوس کریں گے. وہ تو صبح پانی کے قطرے قطرے کو اپنی روح میں اترتا محسوس کریں گے. وہ کھانا یوں ہوگا کہ جیسے ان کے وجود کے لیے نور بن گیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. روٹی کھا رہے ہیں، دہی کھا رہے ہیں، سالن کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کھانا کھایا جا رہا ہے اور اللہ رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے، فرشتے رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں. تو سحری اور افطاری یہ بھی رمضان المبارک کی عبادات. پھر رمضان شریف میں اعتکاف کیا جاتا ہے. حضرت عطا بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. آپ فرمایا کرتے کہ معتکف کی، اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ضرورت کے لیے کسی بڑے آدمی کے دروازے پہ گیا اور پھر جا کے وہاں بیٹھ گیا، کہنے لگا جب تک میرا کام نہیں ہوگا میں جاؤں گا نہیں. فرمایا اعتکاف کرنے والا بھی بیٹھ گیا ہے رب کریم کے دروازہ کرم پہ کہ مالک جاؤں گا تب جب تو اپنے فضل سے میری بخشش کر دے گا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر نور کی طرف، مزار اطہر کی طرف اشارہ کرتے اور ساتھ ان کی مقدس آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے. فرماتے زیادہ دیر نہیں ہوئی میں نے اس قبر میں آرام فرما محبوب علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو رب کریم کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا نا، اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں بنا دے گا. اور ایک خندق کی چوڑائی لمبائی اتنی ہے جتنے زمین و آسمان ہوتے. یہ اعتکاف کرنے والے کو برکت ملے گی. اگر ایک دن کے اعتکاف کی یہ شان ہے تو 10 دن کے اعتکاف کا اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا. پھر اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر شب قدر ہے، اور یہ جو اعتکاف ہے اس کا مقصود ہی شب قدر ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، حضور فرماتے شب قدر کو رمضان کی آخری 10 دنوں میں تلاش کرو. اسی کے لیے حضور اعتکاف فرماتے، لوگوں کو اٹھاتے. اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مقدس کی یہ عظمت اور فضیلت بیان کی اس رات کی کہ قرآن مجید نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ ایک رات ہے جو ایک رات ہے پر 1000 مہینوں پر فضیلت رکھتی ہے. تو اس ماہ مقدس کی ایک عبادت شب قدر کی تلاش بھی ہے. پھر صدقہ فطر اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو ویسے ہی غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے، مساوات کا مہینہ قرار دیا ہے. صدقات کیے جائیں، صدقہ فطر بھی ہو اور دیگر صدقات نافلہ بھی ادا کیے جائیں. تھوڑی سی غریب پروری کی جائے، لوگوں کو خیر میں شامل کیا جائے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں رمضان حضور تو ہمیشہ ہی سخی تھے، کبھی زبان پر لفظ لا آیا ہی نہیں.